السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ ہود علیہ السلام کے قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی صریح اور کھلا ہوا معجزہ تو لائے نہیں، اور صرف تمہاری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ہم تو بس اتنا سمجھتے ہیں، اتنا کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھ کو تکلیف پہنچا دی ہے۔ تو اس بات پر ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ اللہ کو چھوڑ کر باقی تم سب مل کر میرے خلاف جو چال چلنا چاہے چل سکتے ہو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، اس اللہ پر جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں اس روئے زمین پر جس کی پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے ہوئے نہ ہو، اور میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 53، 54، 55، 56 یعنی 53، 54، 55، 56 یہ 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور بفضل اللہ باذن اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے جو کل درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم، جن کو قوم عاد کہا جاتا ہے، جو طاقت و قوت میں بہت ہی بلند ترین تھے، جو اتنے طاقتور اور اتنے قوت والے تھے کہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ پورا شہر بسایا ہوا تھا۔ لیکن ان لوگوں کے اندر سب سے بڑی خرابی جو پیدا ہو گئی تھی وہ یہ کہ وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، بتوں کی پرستش کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے بن گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی بھی بت کی، چاند ستاروں کی، کسی بھی پیڑ کی، جھاڑ کی، کسی بھی پتھر یا مزاروں کی یا کسی بھی چیز کی پوجا اور پرستش نہیں کرنا ہے، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ جب یہ بات اپنی قوم کے لوگوں کو سیدنا ہود علیہ السلام نے بتلائی تو جواب میں ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، کیونکہ یہ جو آیات آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہیں ان میں ان کی قوم کی طرف سے گفتگو ہے، اور سیدنا ہود علیہ السلام کا اس کے اوپر جواب ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ ان کے قوم کے لوگوں نے کہا، اللہ نے فرمایا قالو، وہ لوگ کہنے لگے یا ہود ما جئتنا ببینۃ، اے ہود تم کوئی واضح دلیل بھی لے کر کے نہیں آئے ہو، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر کسی بھی بگڑے ہوئے قوم کے درمیان رسولوں اور نبیوں کو بھیجتے ہیں تو ہر نبی کے ساتھ ایسی واضح نشانیاں اور دلائل ہوتے ہیں جو دیکھ کر کے ایمان لانے والوں کے لیے تسلی اور تشفی بخش ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی آدمی جب ایمان لانا چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر، اس کے طبیعت کے اندر اگر سلامتی ہے تو وہ نبیوں کے پاس واضح دلائل اور نشانیوں کو دیکھ کر کے مطمئن ہو سکتا ہے اور وہ ایمان لا سکتا ہے۔ یہ اتنا کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن کریم کی جو باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بہت سارے لوگوں نے اس قرآن کریم کو سنا اور سن کر کے اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا اور سچا نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے یہ اندازہ لگا لیا
کہ یہ جو ہے جھوٹے نہیں ہو سکتے. تو ایسی نشانیاں جو واضح نشانیاں ہوتی ہیں ہر نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اور بھیجتا ہے، لیکن جو ہٹ درم لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دلیل کوئی کام کی نہیں ہوتی. آپ ہر دور میں دیکھ لیجئے، ہر دور میں، آج کے ڈیٹ میں بھی دیکھ لیجئے، جو ہٹ درم ہوتے ہیں، جن کو اللہ پر، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لانے والے نہیں ہوتے ہیں، ان کے سامنے کسی قدر آپ دلائل دے دیں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ مزید پوچھیں گے، اچھا تم لوگ جو یہ کرتے ہو اس کی دلیل دو. آج بھی بولیں گے لوگ، اچھا تم لوگ جو یہ کرتے ہو اس کی بھی دلیل دو. ابھی ہمارے بعض ساتھی کسی زمانے میں ہم کو بولے تھے کہ بھائی مسجد کے اندر جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں اس کی ذرا دلیل دو. تو وہ دلیل ایمان لانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، زیر کرنے کے لیے. تو ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح نشانیاں اور دلائل دی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ ما جئتنا ببینۃ، ہمارے سامنے تم کوئی کلیئر دلیل لے کر کے نہیں آئے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، اور تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو بھی چھوڑ نہیں سکتے اور تم پر ایمان بھی نہیں لا سکتے. حالانکہ یہ بھی مشاہدہ ہے کہ جتنے انبیاء اس روئے زمین پر آئے ان کے قوم کے لوگوں نے ان سے جب معجزہ کا مطالبہ کیا تو نبی نے معجزہ دکھلایا اللہ کے حکم سے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو یہاں پر ان لوگوں نے ہٹ درمی کرتے ہوئے کہا کہ ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے ہیں، تم کوئی دلیل بھی لے کر کے نہیں آئے ہو، ہم تم پر ایمان بھی لانے والے نہیں. پھر ان لوگوں نے آگے کیا کہا؟ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا تو یہ خیال ہے، بلکہ ہمارا یہ یقین ہے اے ہود کہ ہمارے جو معبودان ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں، جو مٹی پتھر کے جو بت ہیں جن کو معبود بنا کر کے ہم پوجتے ہیں، ان میں سے کسی نے تم کو تکلیف پہنچا دی ہے، اسی لیے تم یہ اناپ شناپ بول رہے ہو. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ مزاروں پہ، آستانوں پہ، دیولوں پہ جو بڑے بڑے بزرگ اور بابا لوگوں کے قبروں کو بنا کر کے یا ان کے مجسموں کو بنا کر کے ان کی پوجا کرتے ہیں، تو وہاں پر بہت ساری کہانیاں ہیں. بابا کے شان میں گستاخی کیا تو بابا نے اس کا یہ حل کر دیا. کہانیاں بہت سارے گھڑے رہیں گے. ہوتا کیا ہے کہ جب نبی آتے ہیں اور نبی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، تو بہت کم لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور زیادہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مخالفت پر ہوتے ہیں. مخالفت پر زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ مخالفت پر ہوتے ہیں وہ لوگ مضبوط بھی ہوتے ہیں. تو وہ لوگ یہ چھوٹے موٹے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو ستانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں. اب جب یہ لوگ پریشان حال ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اور ہمارے معبودوں کی برائی کرو، دیکھو کیسی حالت ہو رہی تم لوگوں کی. سیم ٹو سیم یہی بات سیدنا ہود علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کی قوم کے لوگوں نے یہی بات ان کو بھی کہا کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تم کو تکلیف پہنچائی ہے. ہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا قال، اللہ نے فرمایا قال، ہود نے کہا، کیا کہا؟ انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. دیکھو میرا یہ عقیدہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں وہ کسی کو کچھ نفع بھی پہنچا سکتے ہیں یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. میرا ہرگز یہ عقیدہ نہیں. وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں اور نہ کچھ بنا سکتے ہیں. میرا یہ کمپلیٹ عقیدہ ہے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں اور میں اس چیز کو شرک سمجھتا ہوں. کوئی اگر یہ کہے کہ فلاں معبود، فلاں جو بت ہے یا فلاں جو ولی ہے یا فلاں جو بابا ہے یہ لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ان کو جو ہے ان کی بگاڑ سکتے ہیں، ان کو پریشانی میں ڈال سکتے ہیں، یہ جو عقیدہ ہے میں تو اس کا قائل بھی نہیں ہوں اور اس کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک سمجھتا ہوں اور میں اس سے براءت اور بیزاری کا بھی اظہار کرتا ہوں. میں اس سے بیزار ہوں، میں اس کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہوں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئرلی نبیوں کی تعلیمات کو یہاں پر پیش کر دیا ہے. اس کے باوجود اگر مسلمان ان باتوں کو پڑھنے کے بعد، ان باتوں کو سننے کے بعد نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ان کو مسلمان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے، کیونکہ ڈائریکٹ کہہ دیا ہے سیدنا ہود علیہ السلام نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کر کے اس کو نازل فرما دیا ہے کہ انی بریء مما تشرکون، تم لوگ جو شرک کر رہے ہو اس سے میں بیزار ہوں. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بابا، فلاں بزرگ یہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر یہ غصے میں آ جائے تو
پورے سماج و معاشرے کو تہس نہس کر سکتے ہیں، یہ میں اس عقیدے کا میں قائل نہیں، اور میں اس کو شرک سمجھتا ہوں۔ اور اس کے بعد آگے انہوں نے چیلنج کیا من دونہ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، ایک کام کرو اللہ کو چھوڑ دو، کیونکہ تم تو اللہ کو مانتے نہیں ہو، تو اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ جو تمہارے معبودان ہیں ان تمام کو اکٹھا کر لو، اور میرے خلاف جو سازش کرنا چاہے کرو، مجھ کو جو نقصان پہنچانا چاہتے ہو پہنچانے کی کوشش کرو، اور مجھ کو مہلت بھی نہیں دو۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میرا رب مجھ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا تو کہیں سے بھی مجھ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ابھی لوگ بابا ناراض بھیگ گئے بولتے ہیں، لوگ بابا ناراض ہو گئے، پیر صاحب ناراض ہو گئے، دیکھو اسی لیے ایسا ہو رہا ہے، پیر صاحب غصے میں اسی لیے ایسا ہو رہا ہے۔ حالانکہ پیر صاحب تو مر چکے ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جو مر چکے ہیں، اب تو وہ خود کسی کی بات نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر کسٹڈی میں ہیں، تو وہ کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں اور کیا بنا سکتے ہیں۔ یہی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دیا۔ اور اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام نے مزید کہا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی رب ہے۔ میں تو اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی رب ہے۔ یاد رکھیے، اس روئے زمین پر کسی کو بھی، ہم کو، آپ کو، کسی کو بھی کوئی بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کے پیچھے کسی کی عقل مندی، ہنر مندی یا کسی کا احسان نہیں ہوتا ہے۔ البتہ کرنے والے کا احسان ضرور ہوتا ہے، جس کا شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے مشیت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں جو تم لوگوں کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اور آگے کیا کہا، وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اس روئے زمین پر کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے لیکن ہر جاندار کی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے ہوئے ہے۔ پیشانی کو پکڑے ہوئے کیا مطلب؟ چوٹی کو پکڑے ہوئے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام کی ہر نقل و حرکت، ہر چیز کی باغڈور، ہر کام کی باغڈور، ہر جاندار کی حرکت، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، یہاں تک کہ سانس لینا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ اختیار سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، کسی کو بھی چاہے جب چاہے سزا دے سکتا ہے، اور کسی کو بھی چاہے جب چاہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور آگے مزید فرمایا، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ صراط مستقیم پر کیا مطلب؟ اتنا اختیار رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اتنا اختیار ہے، ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، اس کے باوجود میرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سارے گناہگاروں کو اپنی رحمت سے معاف کر کے اس کو جنت بھی دے دیتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا